مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بالحق. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق فلولا نفر من كل فرقة منهم ويتفقهوا في الدين. صلوات پڑھنے والے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. حاضران مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آغاز کلام میں تمام تعریف خالق کائنات کے لیے ہے، معبود برحق کے لیے ہے، تمام ستائش اس پروردگار کے لیے ہے اور شہزادی کونین کی ہم نشینی اختیار کریں. کنیزان سیدہ، بارہا آپ لوگ سنتے رہتے ہیں کہ یہ فرش عزا کوئی عام چیز، کوئی معمولی چیز نہیں ہے. آپ جب فرش عزا پہ آ کے بیٹھتے ہیں در حقیقت آپ آسمان والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ بہشت والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. اس لیے آداب فرش عزا یہ ہے کہ جب فرش عزا پر آیا جائے تو کم سے کم باوضو ہو کر آیا جائے، اور جب بھی آیا جائے شکر کیا جائے کہ پروردگار تو نے مہلت دی، پروردگارہ تو نے ایسے خاندان میں، ایسے گھرانے میں ہمیں متولد کیا. 122 ہے پروردگار عالم اس سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 میں ارشاد فرما رہا ہے فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ فلولا نفر من كل فرقة، کیوں نہیں تم لوگوں میں سے کچھ لوگ ہجرت کرتے ہیں، مہاجرت کریں. کس لیے مہاجرت کریں؟ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ وہ دین میں تفکر کریں، یعنی معلومات دین کو، تعلیمات دین کو وہ سیکھیں. اور پھر اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے پروردگار عالم؟ پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے، اور علماء کرام نے اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ علم کا حاصل کرنا واجب کفائی ہے، یعنی ہر ایک کے اوپر واجب ہے کہ وہ علم کو حاصل کرے. اور علم کو حاصل کرنے کے لیے کچھ لوگ اپنے قبیلے سے، اپنے فرقے سے، اپنے شہر سے، اپنے ملک سے وہاں جائیں جہاں مرکز علم ہے. فلولا نفر من كل فرقة، ہر فرقے میں سے کیوں نہیں کچھ لوگ نکلتے ہیں، کیوں نہیں کچھ لوگ جاتے ہیں مرکز علم پر. جہاں مرکز علم ہے وہاں جائیں، اور وہاں سے جب علم حاصل کر کے، جب تفقہ کر کے، لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ یہ فقہ جو ہے یہ قرآن میں نہیں ہے. لیتفقہوا کا پھر مطلب کیا ہے؟ لیتفقہوا فی الدین، یعنی دین میں فقہ حاصل کریں، دین میں غور و فکر کریں، دین کی تعلیمات کو حاصل کریں. پھر اس کے بعد جب لوٹ کر آئیں تو آ کر کے اپنی قوم کو، اپنے قبیلے کو ڈرائیں. ڈرائیں مطلب کیا؟ یعنی انہیں تعلیمات دیں، شاید کہ وہ لوگ ڈرنے والے ہو جائیں. یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ واجب ہے کہ کچھ لوگ جائیں اور حاصل کریں، علم کو حاصل کریں، اور پھر اس کے بعد جب لوٹ کر آئیں تو لوگوں کو تعلیمات دیں.
کہیں سانے سے کہتا آپ لوگ میرے موضوع سے آشنا ہیں تقریباً. آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میرا موضوع کیا موضوع ہے؟ سفر خمینی سے خامنئی تک، اخباریت اور مرجعیت. کہیں سانے سے کہتا یہی پر ایک اور مسئلہ آج حل کرتی چلوں تاکہ مجھے بارہا دوسرے دن اس بات کا تذکرہ کرنا نہ پڑے. ایک جو سوال کیا جاتا ہے بار بار جیسے ہی محرم آتا ہے، علماء کی طرف سے بھی یہ باتیں آ جاتی ہیں اور جو عام لوگ رہتے ہیں ان کی طرف سے بھی یہ بات آ جاتی ہے کہ فرش عزا پر مجلس امام حسین میں صرف اہل بیت کا ذکر ہونا چاہیے اور کوئی اور بات نہیں ہونا چاہیے. تو کنیزان سیدہ میں سوال یہ کروں گی کہ جب ہمیں موضوع دیا جاتا ہے کہ آپ غیبت کے موضوع پہ بات کریں، جب ہمیں موضوع دیا جاتا ہے کہ آپ نہیں علی منکر کے بارے میں بات کریں، جب ہمیں موضوع دیا جاتا ہے حالات حاضرہ پر بات کریں، تب تو کوئی یہ سوال نہیں کرتا ہے نا کہ اہل بیت کا ہونا چاہیے، صرف اہل بیت کے فضائل ہونا چاہیے، صرف اہل بیت کے مسائل ہونا چاہیے اور کچھ نہیں. بس مجلس یعنی صرف اہل بیت کے فضائل اور صرف اہل بیت کے مسائل، اس کے علاوہ مجلس یعنی کچھ نہیں. کہیں جانے سے لگا یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ دشمن کی طرف سے ایک حربہ ہے، دشمن کا ایک تیر ہے جو ہماری طرف پھینکا جا رہا ہے کہ آپ صرف اور صرف اہل بیت کے فضائل کو سنیں تو ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے. لیکن اگر تمہاری مجلسیں بیداری والی مجلسیں ہو جائیں گی، تمہاری مجلسوں میں اگر حق بیانی ہونے لگے گی، تمہاری مجلسوں میں اگر حالات حاضرہ پر بیان کیا جانے لگے گا تو یہی دشمن کے لیے نقصان دہ ہو جائے گا. اگر حالات حاضرہ بیان کیا جائے گا بس یہی دشمن چاہتا ہے کہ جو ہمارے جوان ہیں وہ حالات حاضرہ سے آگاہ نہ ہو، کیونکہ آگاہ ہو جائیں گے بیدار ہو جائیں گے، بیدار ہو جائیں گے تو انقلاب کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اور جب انقلاب کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو خمینی اور خامنئی کی طرح بھی کوئی پیدا ہو جائے اور ہم جیسوں کو خاک میں ملا دے. ایک صلوات پڑھیں تو کنیسہ نے سیدہ انشاءاللہ کہ ایک ایک کر کے تذکرہ کرتے چلیں گے، لیکن کوشش یہ کریے گا کہ آج ہی سے لے کر کے آخری دن تک رہیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ باتیں چھوٹ جائے اور پھر آپ کو بات سمجھ میں نہ آئے انشاءاللہ. تو سب سے پہلے ذکر کرتی چلوں کہ پروردگار عالم نے اس کائنات کو، زمین اور آسمان کو 6 دن میں خلق کیا. پروردگار عالم نے 6 دن میں زمین اور آسمان کو خلق کیا. خلق کرنے کے بعد اللہ نے اس زمین کو پہاڑوں کی میخوں سے مضبوط کر دیا اور آسمان پر اللہ نے سورج، چاند، ستاروں سے رونق بخش دی. اللہ نے جب پوری کائنات کو مزین کر دیا تو کائنات میں تو ہر چیز موجود تھی، بس اگر کمی رہ گئی تھی تو ایک انسان کی کمی رہ گئی تھی. ہر صبح سورج جب اپنی آنکھ کھولتا، اپنے چہرے سے نقاب ہٹاتا اور اس کی نظر جب روئے کائنات پر پڑتی تو اسے کوئی انسان نظر نہیں آتے، اور یہ سورج پوری کائنات کا چکر لگا کر جب مغرب میں جا کر غروب ہو جاتا پھر بھی اسے پوری کائنات میں ایک انسان نظر نہیں آتا. اور جیسے مغرب ہوتی ویسے ہی ستارے اپنے لشکر کو لے کر آسمان پر جھلملانے لگتے، اور اس کے بعد چاند اپنی تمام چاندنی کو آسمان پر پھیلانے لگتا، اور اس کے بعد صدا دیتا کہ کوئی ہے جو میری تعریف کرے، کوئی ہے جو میری قدردانی کرے. اور حد یہ ہے کہ جب موسم بہار آتا، اور موسم بہار جب آتا، جب کالی گھٹائیں چھاتی، جب موسلادھار بارش ہوتی، جب ہوائیں خوشگوار ہو جاتی لیکن اس سے فائدہ اٹھانے والا کوئی نہ. اللہ نے مختلف سمندروں کو خلق کر دیا جس میں کچھ میٹھے پانی رکھ دیا، کچھ کھارا پانی رکھ دیا، لیکن اس میٹھے پانی سے اپنی پیاس بجھا کر سیراب ہونے والا کوئی نہیں. سمندروں میں سفر کرنے والا کوئی نہیں کہ کوئی ہے جو سمندر پر کشتی بنائے اور سفر کرے، یا سمندر پر جہاز بنائے اور سفر کرے، لیکن کائنات میں کوئی نہ تھا.
جو سفر کرتا، پانی پر سفر کرتا. یہ صحن کائنات سنسان ویران جنگل تھا، ایک لب تک میدان تھا جہاں ہر چیز موجود تھی. اگر کوئی چیز موجود نہیں تھی تو وہ انسان نہیں تھا. فرشتے بھی موجود تھے، لیکن فرشتے ان کی دنیا الگ، انہیں کائنات سے کوئی مطلب نہیں. وہ آسمان پر عبادت کرتے رہتے. جب فرشتے آسمان پر عبادت کرتے رہتے تو زمین فرشتوں کی عبادت دیکھ کر کے سرمشار ہوتی کہ کوئی ہے جو اس روح خاکی پر بھی اللہ کی عبادت کر کے میری شرم کو ہٹائے. لیکن جواب دینے والا کوئی نہیں. جب پوری کائنات مکمل ہو گئی تو اللہ نے یہ ارادہ کیا کہ اب میں روح زمین کے لیے اپنا ایک خلیفہ بناؤں. ملائکہ کو حکم دیا کہ مٹی لائی جائے، پانی لایا جائے. مٹی آ گئی، پانی آ گیا، خمیر تیار ہو گیا، پتلا تیار ہو گیا. اللہ نے تمام فرشتوں کو یہ حکم دے دیا کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں گا تو سب کے سب سجدے میں چلے جانا. جس وقت اللہ نے روح پھونکی تو سب کے سب سجدے میں چلے گئے سوائے ابلیس کے. جب ابلیس سجدے میں نہ گیا تو اللہ نے سوال کیا، اے ابلیس تجھے کس چیز نے میرا سجدہ کرنے سے روکا؟ تو ابلیس نے کیا جواب دیا؟ ابلیس نے کہا، پروردگارا میں تو آگ کا بنا ہوں اور یہ تیرا نمائندہ یہ تو مٹی سے خلق ہوا ہے. آگ تو افضلیت رکھتی ہے، مٹی افضلیت نہیں رکھتا، اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا. اللہ نے کہا، اے ابلیس تو نے میرے حکم سے نافرمانی کی، میں نے تجھے اپنی درگاہ سے نکال دیا، میں نے تجھے اپنی بارگاہ سے نکال دیا. یعنی معلوم یہ ہوا کہ جس وقت افضلیت کا مسئلہ آ جاتا ہے بس وہیں سے سارے فساد شروع ہو جاتے ہیں. اور یہی وہ وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے حق اور باطل کی لڑائی شروع ہو گئی ہے. یعنی ادھر جناب آدم کی خلقت ہوئی، بس جناب آدم کی خلقت کے بعد سے ہی حق اور باطل کی لڑائی شروع ہو گئی. اللہ نے اس روح کائنات میں اپنے انبیاء کو بھیجا. ایک انبیاء آئے، انہوں نے تبلیغ کی، اللہ کے پیغامات کو پہنچایا، وہ گئے، دوسرے انبیاء آئے. یعنی انبیاء کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا یہاں تک کہ جناب عیسیٰ آئے. جناب عیسیٰ جب آئے تو جناب عیسیٰ نے بھی تبلیغات کی. تبلیغات کو انجام دے کر جناب عیسیٰ بھی چلے گئے آسمان پر. لیکن اب جناب عیسیٰ کے بعد، کیونکہ 500 سال کے بعد ہمارے حضور آئے ہیں، جناب عیسیٰ آسمان پر چلے گئے. اب 500 سال کا جب یہ فاصلہ ہو گیا تو دنیا میں ہر طرف اندھیرا پھیل گیا، ہر طرف ظلم پھیل گیا، ہر طرف ستم پھیل گیا، ہر طرف رہزنی پھیل گئی. جو دیکھو ایک دوسرے کو مار رہا ہے، جو دیکھو ایک دوسرے پر ظلم کر رہا ہے. یعنی کائنات میں صرف ظلم ہی ظلم ہو گیا، استبداد ہو گیا. لوگوں نے لوگوں کو تقسیم کر دیا. کبھی قومیت اور وطنیت پہ تقسیم کیا، کبھی گورے اور کالے پہ تقسیم کیا، کبھی عربی اور عجمی پر تقسیم کیا، کبھی زبان اور ادب میں تقسیم کیا. اتنی تقسیم بندی کر دی گئی اور پھر اس تقسیم بندی کے بعد ان تمام تقسیم بندیوں کو، ان تمام حصوں کو آپس میں ٹکرا دیا گیا اور اس طرح سے ٹکرایا گیا کہ انسانیت چیخ اٹھی، آدمیت کراہنے لگی، انسانیت چیخ اٹھی کہ پروردگارا کوئی ہے جو انصاف کی صدا بلند کرے، پروردگارا کوئی ہے جو امن کا پیغام دے. 500 سال گزر گئے تھے. اللہ نے اس کے بعد اپنے حضور کو روئے زمین پر بھیجا. جس وقت اپنے حضور کو روئے زمین پر بھیجا تو رسول خدا نے امن و امان کا پیغام دیا اور ایک قانون حیات قرآن کی شکل میں انسانیت کو پیش کیا. وہ قرآن کی جس میں ہر طرح کے مسئلے موجود تھے، جس میں انسانیت موجود ہے، جس میں اخلاق موجود ہے، جس میں زندگی کے سارے پہلو موجود تھے. قرآن یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام رحم کا دین ہے، اسلام ظلم کا دین نہیں ہے، اسلام اخلاق کا دین ہے، اسلام بد اخلاقی کا دین نہیں ہے، اسلام رحم کا دین ہے، اسلام بے رحمی کا دین نہیں ہے. کنیزان سیدہ، یہ پیغام
چلتا رہا یہاں تک کہ ہمارے حضور بھی اس دنیا سے چلے گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اور اسلام پر اب ایک ایسا وقت آ گیا، اسلام پر اب ایک ایسا وقت آ گیا تھا کہ 1,24,000 انبیاء کی محنتیں پریشان ہو رہی تھی. 1,24,000 انبیاء کی زحمتیں مضطرب ہو رہی تھی، پریشان ہو رہی تھی. 1,24,000 انبیاء کی قربانیاں بے قرار ہو رہی تھی. پروردگارہ ہم نے یہ قربانی دی ہے، پروردگارہ ہم نے یہ قربانی دی ہے. آپ کو معلوم ہے نا کہ انبیاء نے کتنی زحمتیں اٹھائی تھی. جناب نوح نے کتنے 100 سال تک ایک کشتی بنائی تھی. لوگ جناب نوح کو کیا کہتے تھے؟ دیوانہ کہتے تھے. اسی طرح سے ہر نبی کے ساتھ ظلم و ستم کیا گیا، لیکن ہر نبی نے ظلم و ستم کو برداشت کیا اور اللہ کے پیغامات کو پہنچایا، اللہ کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچایا. لیکن اب جب دیکھا کہ اب دین پر ایک ایسا وقت آ گیا ہے کہ وہ دین اب ایک ایسے انسان کے ہاتھ میں چلا گیا ہے جو انسان شرابی ہے، جو انسان بدکار ہے، جو انسان ذلیل ہے، جو انسان خبیث ہے، جو انسان بندرباز ہے، جو انسان دین کو تباہ کر رہا ہے. اب تمام انبیاء کی محنتیں پریشان ہو رہی تھی. پروردگارہ اگر اسلام اس انسان کے ہاتھ میں چلا جائے گا تو اسلام صرف فساد بن کے رہ جائے گا. اگر اسلام اس انسان کے ہاتھ چلا جائے گا بنام یزید، اگر اسلام یزید کے ہاتھ میں چلا جائے گا تو اسلام امن کا اسلام نہیں رہ جائے گا. اسلام اب امن کا دین نہیں رہ جائے گا، اب ایک فساد بن کر رہ جائے گا. تمام انبیاء کی محنتیں پریشان تھی. تمام انبیاء نے جس طرف دیکھا اس اسلام کو بچانے کے لیے اس سمت کو حسین کہتے ہیں. اور امام حسین علیہ السلام اس وقت جب یزید اسلام کو ختم کرنا چاہ رہا تھا، جب یزید مکمل طور پر اسلام کو بدلنا چاہ رہا تھا. آپ کو پتا ہے کہ معاویہ نے کتنے سال حکومت کی تھی؟ آپ لوگ کو معلوم کتنے سال معاویہ نے حکومت کی تھی؟ ماشاءاللہ سے اتنی آپ لوگ مجلس سے سنتی رہتی ہیں. تقریباً معاویہ نے تقریباً 18 سال سے زیادہ، یعنی سن 40 ہجری میں مولائے کائنات کی شہادت ہوتی ہے. سن 40 ہجری کے بعد امام حسن علیہ السلام خلیفہ بنتے ہیں. امام حسن علیہ السلام کی خلافت صرف 7 مہینے 25 دن تھی. 7 مہینے 25 دن تھی. اس کے بعد سے معاویہ کے ہاتھ میں یہ حکومت چلی گئی تھی. کنیزہ سیدہ یہ حکومت 41 ہجری میں معاویہ کے ہاتھ میں گئی. اور پھر معاویہ کا جو ہلاکت ہوتی ہے، معاویہ جو واصل جہنم ہوتا ہے، وہ کتنی ہجری میں ہوتا ہے؟ سن 60 ہجری میں. ذہن کو آپ لوگ حاضر رکھیں اور شاید پوچھتے ہیں اس لیے تاکہ آپ لوگ یاد کریں اور آپ لوگوں کو یاد رہے انشاءاللہ کہ سن 60 ہجری میں معاویہ واصل جہنم ہوتا ہے. یعنی تقریباً 18-19 سال ہو جاتا ہے. تقریباً 18-19 سال تک معاویہ نے حکومت کی. اس کے بعد معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو اپنی جگہ پر قائم مقام بنا دیا، یعنی اپنے بعد خلیفہ یزید کو بنا دیا. اگرچہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس 19 سال میں معاویہ نے اسلام میں کچھ نہیں چھوڑا تھا. حقیقت میں اسلام میں کچھ نہیں چھوڑا تھا، لیکن ظاہراً وہ لوگوں کے سامنے ایسی سیاست کرتا تھا کہ لگتا یہ تھا کہ سب سے بڑا دیندار یہ ہے. معاویہ کی یزید کی سیاست میں یہی فرق تھا کہ معاویہ پوشیدہ طور پر سیاست کرتا تھا، یزید کھل کر سیاست کرتا تھا. معاویہ چھپ کر کے شراب پیتا تھا، یزید کھل کر کے شراب پیتا تھا. جب معاویہ واصل جہنم ہوتا ہے اور اس کے بعد جس وقت یزید آتا ہے تو یزید نے جو اسلام کو بدلنا شروع کیا تھا، کچھ چیزیں آپ کے سامنے ذکر کرتی چلوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ امام حسین نے کن حالات میں قیام کیا تھا.
یزید یہ کہتا تھا کہ اگر دین مصطفیٰ میں شراب پینا حرام ہے تو دین مسیحی میں پیو. اور آپ لوگوں کو معلوم ہے نا یہ کہ یزید مسیحی ماں کا بیٹا تھا, مسیحی ماں کا بیٹا تھا, اور اس کا رجحان بھی زیادہ مسیحیت کی طرف تھا. جب معاویہ واصل جہنم ہوتا ہے تو اس وقت بھی یزید موجود نہیں تھا, 3 دن کے بعد آیا تھا. وہ کہتا تھا کہ شراب دین محمد میں حرام ہے تو دین مسیحی میں پیو. اس کے بعد وہ کیا کہتا تھا, وہ یہ کہتا تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اتنا شراب پیوں کہ جب میں رسول کے سامنے جاؤں تو میری ہڈیاں شراب میں گل چکی ہوں. اب آپ سوچیں کہ اسلام کس کے ہاتھ لگ گیا تھا. وہ یزید جو یہ کہہ رہا تھا, جس نے پیغام کہلوایا تھا عائشہ کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے. اب آپ سوچئے کہ مطلب اس کی ذہنیت کیا تھی. جو یزید جو اپنی بہن اور ماؤں کو بھی نہیں چھوڑتا تھا, وہ یزید کہ جس کے بارے میں آج صبح خود جب پڑھ رہی تھی تو میں حیران ہو گئی, وہ یزید جو جانوروں کو بھی نہیں چھوڑتا تھا, وہ یزید جو بندروں سے ایسے کھیلتا تھا کہ بندر کو دوڑاتا تھا, بندر کی ریس لگایا کرتا تھا. وہ یزید کی جس کے بارے میں جتنا اگر بیان کرو, بہت ساری چیزیں کھول کر کے مسجد میں نہیں بیان کی جا سکتی کہ اس کی کیا کیا فحاشی تھی, وہ کیا کیا کرتا تھا, یہاں ذکر نہیں کیا جا سکتا. اس یزید نے جب حکومت سنبھالی ہے تو حکومت سنبھالنے کے بعد اس نے کیا کیا, سب سے پہلے جو اسلام کی معزز شخصیتیں تھیں سب سے پہلے ان سے بیعت لینا شروع کیا. اس لیے کیونکہ جو معزز شخصیتیں ہیں جب وہ بیعت کر دیں گی تو جو عام لوگ ہیں وہ خود بخود کر دیں گے, کیونکہ عام لوگ کا یہی کام ہوتا ہے نا, جب بڑے بڑے لوگ کر رہے ہیں تو ہماری کیا ہے نا, یا پھر دوسرے لوگ ارے ساری ذاکرائیں بھی تو ایسے کرتی ہیں تو ہماری کیا مجال ہے, ہم بھی کر رہے ہیں تو کیا ہوا, ساری ذاکرائیں بھی تو کرتی ہیں, وہ لوگ تو اتنی پڑھی لکھی عالم فاضل ہیں. یا پھر جیسے ارے بڑے لوگ کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں تو کیا ہوا. یعنی یہ ایک رسم ہے, سمجھ لے کہ جب بڑے لوگ کوئی کام کرتے تو چھوٹے لوگ سوچتے نہیں ہیں, ذہن پر زور نہیں ڈالتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے, بس بڑے لوگوں نے کیا بس ہم بھی وہی کریں گے. اس لیے یزید نے چاہا کہ جو اسلام کی معزز شخصیتیں سب سے پہلے ان سے بیعت لے لی جائے. اسی لیے اس نے تمام جو صحابہ کرام تھے ان سے پہلے بیعتیں لے لی. ان سے لینے کے بعد ایک اس نے پیغام بھیجا والی مدینہ کو, یعنی مدینہ میں پیغام بھیجا, اور پیغام بھیجنے کے بعد کہا حسین ابن علی سے بیعت لے لو, اگر وہ بیعت نہ کرے تو انہیں قتل کر دیا جائے. ایک صلوات پڑھنے والے محمد والے کہا انہیں قتل کر دیا جائے. کہیں سارے سیدہ, اب جس وقت امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا سوال کیا جاتا ہے, بیعت کا جب سوال کیا جاتا ہے امام حسین علیہ السلام سے, تو امام حسین علیہ السلام نے کیا کہا, امام حسین نے کہا یزید نے مجھے ایسے 2 راہیں پر لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ میں یزید کی بیعت کر لوں اور اسلام پر فاتحہ پڑھ دوں, یا یہ کہ میں اقدام کروں اور اپنا سر اللہ کی راہ میں قربان کر دوں. اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے کچھ کلمات ایسے کہے ہیں جس سے امام حسین نے اپنے پیغام کو واضح کیا ہے, اپنے مشن کو واضح کیا ہے. امام حسین نے بتایا کہ میں کیوں قیام کر رہا ہوں, اور امام حسین نے یہ کہا کہ میں اپنے جد کی امت کے لیے کر رہا ہوں, اصلاح امتی, یعنی میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے قیام کر رہا ہوں. میں امام حسین کے کلمات ہیں, میں اس لیے نہیں جا رہا ہوں تاکہ میں فساد برپا کروں, میں اس لیے نہیں جا رہا ہوں تاکہ میں خلافت کو حاصل کروں, میں اس لیے نہیں جا رہا ہوں کہ میں امن و امان کو ختم کروں, بلکہ میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کر سکوں اور اپنے جد اور اپنے بابا کی سیرت پر چل سکوں.
تو کنیزان سیدہ یہ جو امام حسین کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے جانا چاہ رہا ہوں، تو اس سے آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی امام حسین کا کیا مقصد ہے؟ امام حسین نے کیوں مدینہ چھوڑا؟ امام حسین نے کیوں مدینہ چھوڑا؟ ایک بچے کی آپ کو بات بتاتے چلیں. ایک بچہ جو تقریباً 16 سال 15 سے 16 کے بیچ میں ہے، وہ ہم سے یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیشہ سے جب سے مجھے تھوڑی سمجھ آئی تھی اور میں مجلس میں جانا میں نے شروع کیا تھا، تو میں یہ سوچتا تھا کہ امام حسین کربلا نہ جا کر کے کہیں اور چلے جاتے، اپنی جان بچا لیتے، یا امام حسین بیعت کر لیتے، جان بچا لیتے نا، کیونکہ جان زیادہ اہم ہے. امام حسین اپنی جان بچا لیتے. لیکن کیا کہا مجھے، میں 16 سال کا ہو گیا، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ امام حسین نے قربانی کیوں دی. لیکن جس وقت میں نے یہ دیکھا کہ رہبر کی شہادت ہوئی ہے، تو مجھے سمجھ میں آیا کہ بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو فرار سے حل نہیں ہوتے، وہاں پہ قربانیاں دینی پڑتی ہے. اب مجھے سمجھ میں آ گیا جب میں نے دیکھا کہ رہبر معظم شہید ہو گئے اور ان کی شہادت کے بعد جو کائنات میں انقلاب آیا، کہا اب مجھے سمجھ میں آیا کہ امام حسین نے کیوں اپنی جان دی تھی. امام حسین بھی بیعت کر لیتے، اپنی جان بچا لیتے. اتنے سال سے جو مجھے بات سمجھ میں نہ آئی تھی، وہ رہبر کی شہادت پہ سمجھ آ گئی. صلوات پڑھیں بر تو کنیزان سیدہ امام حسین علیہ السلام نے ایسے حالات میں قیام کیا جب اسلام اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا، جب اسلام کا دم بس نکلنے والا تھا، جب اسلام کی نبضیں بس ڈوبنے والی تھی. ایسے حالات میں امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا اور قیام کر کے امت کو بیدار کیا ہے، امت کو جگایا ہے، امت کو بیدار کیا ہے. امام حسین آپ خود سوچیں اور یہ انصاف سے بتائیے گا، آپ کو دعوت فکر دیتے ہیں، انصاف سے یہ بات بتائیے گا کہ کیا امام حسین یہ چاہتے ہیں کہ صرف امام حسین پہ رویا جائے؟ کیا امام حسین نے اس لیے جان لی کہ لوگ امام حسین پہ گریہ کریں؟ کیا امام حسین نے اس لیے جان دی تھی تاکہ امام حسین کو شہادت کا عظیم درجہ مل جائے؟ کیوں جان دی تھی امام حسین نے اپنی؟ کیوں اپنا بھرا گھر لٹایا تھا؟ کیوں امام حسین علیہ السلام نے اپنی بہنوں کی چادریں تک دے دی؟ کیوں امام حسین علیہ السلام نے اپنے جوان علی اکبر کو قربان کر دیا، اپنے جوان عباس کو قربان کر دیا؟ کیوں کیا تھا امام حسین نے؟ کیونکہ اس وقت جان سے زیادہ اسلام عزیز تھا، اس وقت اسلام کو ختم کیا جا رہا تھا. اگر امام حسین یہ قربانی نہ دیتے تو اسلام ختم ہو چکا ہوتا. کنیزان سیدہ جب آپ تاریخ اٹھائیں گی نا، جب تاریخ آپ مطالعہ کرنا شروع کریں گی نا، تو تاریخ میں دیکھیں گی کہ جب بھی کائنات میں اسلام پر آنچ آئی ہے تو اللہ نے کسی ایسے حسین کے ماننے والے کو پیدا کر دیا جس نے اسلام کا تحفظ کیا ہے. بہت سے ایسے واقعے آپ کو ملیں گے تاریخ میں کہ جس نے اپنی قربانی سے اسلام کو بچایا ہے. لیکن یہ دشمن صرف یہ چاہ رہا ہے کہ ہماری قوم کے جوانوں کو صرف اس میں لگا دیا جائے کہ صرف رونا ثواب ہے، صرف ماتم کرنا ثواب ہے. ہم ماتم کر لیں گے امام حسین خوش ہو جائیں گے، ہم رو لیں گے امام حسین خوش ہو جائیں گے. لیکن کنیزان سیدہ کیا امام حسین کا یہ مقصد تھا کہ امام حسین پہ رویا جائے؟ بے شک امام حسین پہ رونے کا عظیم ثواب ہے، لیکن مقصد امام حسین کا رونا نہیں ہے. مقصد امام حسین کا حق کے لیے کھڑے ہونا ہے، باطل کا مقابلہ کرنا ہے. مقصد امام حسین کا ظلم کا مقابلہ کرنا ہے، ظلم کے آگے کبھی جھکنا نہیں ہے. مقصد امام حسین علیہ السلام کا ظالم کی بیعت نہ کرنا ہے، اپنا سر قربان کر دینا ہے. مقصد یہ ہے امام حسین علیہ السلام کا. اور کائنات میں دیکھیں گے کہ بہت ساری شخصیتیں ایسی ہیں جو قیام کی ہیں اور اپنی جان کو قربان کر دی ہے. لیکن کنیزان سیدہ سب سے پہلے جو میرا موضوع ہے
موضوع کے اعتبار سے میں آپ کو آج ہی بتا دوں کہ سب سے پہلے میں آپ کو آگاہ کرتی چلوں گی کہ دشمن ہمارے لیے کیا کیا سازشیں کر رہا ہے، کیسے ہمارے جوانوں کو بہکا رہا ہے، کیسے ہمیں آپس میں لڑا رہا ہے، کیسے ہمیں اصل مقصد سے دور رکھ رہا ہے، اور کون یہ کر رہا ہے اور کس طرح سے کر رہا ہے، اور کب سے یہ شروع کر دیا ہے، کب سے یہ فتنہ چالو ہو گیا ہے، کب سے یہ فساد چالو ہو گیا ہے۔ ابھی اسی فرش ازاں پر بیٹھے ہیں، سب ازادار ہیں، لیکن جب باہر گئے تو کوئی کچھ ہو گیا، کوئی کچھ ہو گیا، کوئی مقصد لے کے بیان کر رہا ہے، کوئی الگ فکر لے کر کے بیان کر رہا ہے۔ یعنی کیوں ایسا ہو گیا ہے؟ کیونکہ یہ سب دشمن کر رہا ہے، اور دشمن کبھی بھی سکون سے نہیں بیٹھتا، ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ بس ان کو لڑاتے رہیں اور آپس میں لڑا کر کے انہیں جامد بنا دے، ان کی فکروں کو، ان کے جوانوں کی فکروں کو اتنا جامد کر دے، ان کی فکروں کو ایک دم پتھر بنا دے، یہ سوچنے کے قابل نہ بچ سکے۔ آپ دیکھیں نا، کبھی کبھی جو اعلیٰ فکر کے ہوتے نا، وہ بہت ساری باتیں چھوٹی سی بات میں سمجھ جاتے ہیں۔ ہم نے کوئی چھوٹی سی بات کی، وہ سمجھ گئے، لیکن بہت سارے لوگ ان کے سر کے اوپر سے نکل جاتا ہے، تو جو سمجھ جاتے ہیں وہ ان پہ ہنستے ہیں کہ دیکھو اتنی آسان سی بات ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ بس دشمن یہی چاہ رہا ہے کہ آپ کی فکروں کو اتنا محدود کر دیا جائے کہ آپ کے جوان جو مقصد امام حسین ہے اسے سمجھ ہی نہ سکے۔ کبھی جانے سے یہ آج کیونکہ پہلی مجلس تھی، اور پہلی مجلس کے عنوان سے، اور پھر آج دیر بھی ہو چکی ہے، امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا تھا تاکہ امت کو بیدار رکھے، امت بیدار رہے، اور خود امام حسین کے لیے حدیث ملتی ہے کہ قتل امام حسین علیہ السلام سے مومنین کے دلوں میں ایک حرارت پیدا ہوتی ہے، ایک آگ پیدا ہوتی ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ یہ کون سی حرارت ہے؟ یہ وہ حرارت ہے جو انسان کو ظالم کے سامنے کھڑا کر دیتی ہے، یہ وہ حرارت ہے جو انسان کو حق بولنے پہ مجبور کر دیتی ہے، یہ وہ حرارت ہے جو کبھی بھی باطل کی بیعت نہیں کرتی ہے، یہ وہی حرارت ہے۔ کبھی جانے سے یہ تھا، آج ماہ عزا کی پہلی تاریخ ہو گئی ہے، ماہ عزا ہمارے درمیان آ چکا ہے۔ کبھی جانے سے یہ تھا، فرش عزا بیچ گئی، ہر دل اداس ہو گیا ہے۔ کیوں اداس ہو گیا ہر دل؟ کیونکہ فاطمہ نے اپنا مرکز چھوڑ دیا ہے۔ اب آج سے فاطمہ کو اپنے مرکز میں چین نہیں ملے گا، جہاں فرش بچھائی جائے گی فاطمہ فرش عزا پر تشریف لے آئے گی، آ کر کے اپنے عزاداروں کے کرسے کو قبول کرتی ہے۔ ارباب عزا شکر ضرور کریے گا پروردگارا، تو نے مہلت دی اس سال بھی کہ ہم امام حسین کا ماتم کر سکے، امام حسین پر گریا کر سکے۔ ارباب عزا، وطن چھوڑنا آسان بات نہیں ہوتی ہے، بڑی مشکل بات ہوتی ہے اپنا وطن کوئی چھوڑے، اور وہ بھی امام حسین کی طرح اگر کوئی وطن چھوڑے تو یہ آسان بات نہیں ہوتی ہے۔ بس ارباب عزا، روایت یہ کہتی ہے کہ 28 رجب تھی، راوی کا بیان ہے، راوی کہتا ہے مدینے کے قریب کوئی دیہات تھا، دیہات کا ایک رہنے والا تھا، اس نے جب سنا کہ امام حسین سفر کر رہے ہیں تو اس نے سوچا کہ لاؤ جاؤ دیکھو کہ امام حسین سفر کیسے کر رہے ہیں، کیا منظر ہے، کیا حالت ہے، کس طرح سے سفر کر رہے ہیں امام حسین۔ وہ شخص گیا، وہ کہتا ہے کہ محلے بنی ہاشم میں جانے کی اجازت نہ تھی، ایک درخت تھا، میں درخت کے کنارے کھڑا ہو گیا تاکہ میں دیکھوں کہ امام حسین مدینے سے رخصت کیسے ہو رہے ہیں۔ بس وہ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک کرسی لگی ہوئی ہے، کرسی پہ امام حسین علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، مولا عباس کھڑے ہوئے ہیں، تمام انتظامات کو دیکھ رہے ہیں، علی اکبر تمام انتظامات کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آقا حسین کی آواز آئی، عباس سارے انتظام مکمل ہو گئے؟ مولا عباس نے کہا جی آقا سارے انتظام مکمل ہو چکے ہیں۔ اتنے میں امام حسین نے کہا اب محملیں لائی جائے۔ بس روایت
कर खड़ा किया गया। दरवाजा खुला है, कासिम है और कासिम के पीछे एक खातून है जो इस अंदाज में चल रही है कि वो जितने कदम जमीन पर रखती है दिल दहलता है। वो बीबी आई, कासिम ने सवार किया, सवारी आगे बढ़ी, दूसरी सवारी आई, मैंने देखा अली अकबर है, अली अकबर के पीछे खातून है। अली अकबर ने उन्हें सवार किया। उसके बाद अरबाब अज़ा रवायत कहती है, रावी कहता है कि मैंने देखा एक एक बीबी आती रही, एक एक जवान सवार करता रहा। बस मैंने आखिर में देखा अब्बास आ रहे हैं और अब्बास के पीछे दो बीबियां हैं। जैसे ही वो बीबियां आगे आई, इमाम हुसैन अपनी जगह से खड़े हो गए। मौला अब्बास आगे बढ़े, अपने जानू को आगे बढ़ाया। एक मर्तबा बीबियों ने अब्बास के जानू का सहारा लिया, सहारा लेकर महमिल में बैठ गई। मैंने सवाल किया, ये कौन सी बीबियां थी? किसी ने जवाब दिया, अली की बड़ी बेटी ज़ैनब, अली की छोटी बेटी उम्मे कुलसूम। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। अल्लाह आपको कोई गम ना दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। अरबाब अज़ा, ये काफिला चला। जब ये काफिला चलने लगा ना, जनाब ज़ैनब ने कहा, भैया चाहती हूँ एक बार नाना के मज़ार को अलविदा कर दूँ। ये काफिला नाना के मज़ार पर गया। ज़ैनब ने नाना के मज़ार को अलविदा किया। उसके बाद कहा, भैया चाहती हूँ एक मर्तबा अम्मा के मज़ार पे चली जाऊँ। बस रवायत के जुमले हैं, जनाब ज़ैनब माँ की लहर पर आई। अम्मा ज़ैनब जा रही है। ए अम्मा मुतमईन रहना, ज़ैनब अपनी औलादों को लुटा देगी, ज़ैनब अपने सर की चादर दे देगी, लेकिन तेरा इस्लाम बचा कर लाएगी। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। जब ये काफिला जन्नतुल बकी से पलटने लगा ना, रवायत ये कहती जब पलटने लगा और शहर से जब बाहर निकलने लगा ना, रास्ते में महल्ले बनी हाशिम था। जब महल्ले बनी हाशिम से गुजरने लगा ना, तो क्या देखा, एक मर्तबा क्या देखा, एक दरवाजा खुला है, एक बच्ची बैठी हुई है। जैसे ही महल्ले बनी हाशिम करीब आया ना, हर बीवी ने अपनी महमिल के पर्दे को हटाया, सोना को खुदा हाफिज किया। एक एक महमिल आगे बढ़ती रही, सोना को खुदा हाफिज करती रही। लेकिन एक मर्तबा जब रबाब की महमिल आई है ना, जब जनाब रबाब ने महमिल के पर्दे को हटाया, सोना पे नजर पड़ी, अली असगर के हाथों को बाहर निकाला। सोना
اللہم بحق فاطمہ وعلیہا وبالہا وبلوہا. پالنے والے پروردگار عالم، پروردگار عالم، ہم سب کے ان آنسوؤں کو رومال جناب فاطمہ زہرا میں جگہ عنایت فرمانا. پروردگارہ پروردگارہ جو آنکھیں اس وقت یا گناہ پروردگارہ، ان آنکھوں کو روز محشر رونا نصیب نہ ہو. پالنے والے پروردگار عالم، ہم سب کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما دینا. پالنے والے پروردگار عالم، تجھے تیری تمام تر عظمت و جلالت کا واسطہ ہے میرے معبود میرے اللہ. جو مقروض ہے ان کے قرض کو تو غیب سے ادا فرما دے، جو لا اولاد ہے انہیں اولاد صالح عنایت فرما دے. ہماری قوم کے جوانوں کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ پروردگارہ، تجھے تیری تمام تر عظمت و جلالت کا واسطہ ہے میرے معبود میرے اللہ. جو مرحومین اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما دے. پروردگارہ، جو مرحومین اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی قبروں میں انہیں عزاداری کرنے کی توفیق عنایت فرمانا. پروردگارہ، ان مرحومین کی قبروں میں امام حسین کی زیارت نصیب فرمانا. روز محشر امام حسین کی شفاعت نصیب فرمانا. حوض کوثر پر جام کوثر سے سیراب فرمانا. پالنے والے پروردگار عالم، تجھے تیری تمام تر عظمت و جلالت کا واسطہ ہے میرے معبود میرے اللہ. ہمارے قوم کے جوانوں کی حفاظت فرمانا. پروردگارہ، ہمارے قوم کے جوانوں کو شر شیطان سے محفوظ رکھنا. پالنے والے پروردگار عالم، جب تک جیے اہل بیت کی محبت میں جیے اور موت آئے تو اہل بیت کی محبت میں موت آئے. پالنے والے پروردگار عالم، اس وقت تک موت نہ دینا جب تک تمام مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب نہ ہو جائے. پروردگارہ پروردگارہ پروردگارہ، ہر عزادار کی یہی تمنا ہوتی ہے کہ ایک اربعین نصیب ہو جائے. پروردگارہ پروردگارہ، ہم سب کے نصیب میں اسی سال کی اربعین لکھ دے. پالنے والے پروردگار عالم، ہم سب کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک امام حسین کے روضہ مقدسہ پہ ہماری حاضری نہ ہو جائے. پالنے والے پروردگار عالم، یوسف زہرا کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.